بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو موضوعات ہیں، ایک تو باگرام کے حوالے سے، یہ صرف باگرام نہیں ہے، میرے خیال میں یہ پورا خطہ جو ہے اب دوبارہ ایک اور بڑے جنگ کی طرف یا کنفلکٹ کی طرف جو ہے منہ کر رہا ہے۔ نمبر ون اسی پہ بات کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپشن کیا ہوں گے، کیا پاکستان جو ہے ریجنل اس کو، کیونکہ باگرام میں جانے کے لیے پاکستان کی کوریڈور کی ضرورت ہوگی، اور کیا پاکستان افورڈ کر سکے گا، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کے نیکسٹ ڈور امریکہ کا لسننگ پوسٹ ہو اور ادھر چین اور ایران ہے، تو کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ایئر کوریڈور، کیونکہ پاکستان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے باگرام کو لے لے یا وہ، تو اس پہ کیا ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی، ہمارے ایک دوست ہے سینئر جرنلسٹ، جس نے ایک تحقیق کا حوالہ دیا ہے کہ افغانستان میں ایک تحقیق ہوا ہے کہ آلریڈی آپشنز ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ یا ہٹایا جا رہا ہے یا اس نے تو ان کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، لیکن اللہ اس کی زندگی دراز کرے، لیکن اگر وہ ہٹ گیا سامنے سے تو ممکنہ جانشین کون ہوگا، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہیبت اللہ کے بارے میں کابل میں ود ان افغانستان بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یار بس ختم کرے اس بندے نے جو ہے نا پورا افغانستان جو ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کی جو ڈیسیجن وہ لے رہا ہے وہ ایسے ڈیسیجن ہے کہ میرے خیال میں 20ویں 21ویں صدی میں جو ہے یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی ان پہ بات کریں گے۔ پہلے آتے ہیں باگرام پہ۔ دیکھیں امریکہ تو مسلسل جو ہے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکی پہ اتر آیا ہے۔ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے، ہمیں لیں گے، اور اس نے آج سے ایک دو دن پہلے یہ بات بھی کی تھی کہ افغان طالبان یعنی افغان حکومت کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے۔ تو اس سٹیج پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں پہلے ولاگ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو وہ بوہلر اور جو تھے زلمے خلیل زاد، ان کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ صرف ہاسٹیجز کے حوالے سے یا پریزنرز کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ وہ باگرام کے حوالے سے بھی تھی۔ اور اس پہ زلمے خلیل زاد کے بھی کئی پوسٹ آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اشارہ اس طرح دیا ہے کہ یہ پہلے حل ہو جائے یہ پریزنرز والا، تو پھر باگرام جو ہے یہ بھی اور سیکیورٹی پہ اور اکنامک پہ اور مختلف ایشوز پہ کوآپریشن ہو سکتی ہے۔ لیکن طالبان کا موقف جو ہے وہ بڑا سخت آیا ہے، بڑا کلیئر ہے۔ ابھی دیکھیں جو سیناریو بن رہی ہے نا وہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طالبان جو ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں نا ایگو ہے، ٹھیک ہے، ان کا ملک ہے، فیصلے وہ کریں گے، اور یہ قانون بھی اور آئین بھی اور بین الاقوامی قوانین کو اختیار دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں اتنا سٹبن ہونا کچھ ایشو پہ، جیسے دیکھیں ٹی ٹی پی پہ ان کا جو موقف ہے تو پاکستان ناراض ہے۔ اگر اس طرح باگرام پہ یا اس ایشوز پہ آپ کا امریکہ آپ سے ناراض ہو گیا، چین ATIM پہ ناراض ہے، ایران آلریڈی اس سے وہ ناراض ہے، تو اللہ نہ کرے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے۔ دیکھیں لڑائی سے مسائل حل نہیں ہوتے، آپ تو لڑیں گے، آپ تو جائیں گے پہاڑوں میں، دروں میں، جنگلوں میں چلے جا کے ادھر سے اٹیک کریں گے، لیکن افغان عوام کا کیا ہوگا؟ افغان عوام 20 سال سے جو ہے اس میں ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ طالبان آگے مجھے کہتے کہ آ جاؤ یہ لے لے، میں کہتا ہوں کچھ راہ نکالنی پڑے گی، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ان کو راہ نکالنی پڑے گی، اور یہ باگرام کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ کو چیلنج کرنا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے وائز ڈیسیژن۔ یہ بیسس کے حوالے سے دنیا کے اکثر ممالک میں دیکھیں جرمنی، جاپان، قطر، سعودی، UAE وغیرہ ہر جگہ پہ امریکہ کے بیسس ہے، تو ظاہری بات ہے۔ اب افغان طالبان کے لیے چیلنج ایک یہ بھی ہے کہ بیس دینے سے ایک تو لوکل ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لوکل کہتے ہیں کہ ان کو آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے شکست دی، تو دوبارہ ان کے فوجی آ گئے، تو یہ واقعی دے آر ان catch-22 سچویشن۔ دوسرا یہ ہے کہ ریجنل کنٹریز جو ہے اس کو کیسے دیکھیں گے، پاکستان، ایران اور چائنا۔ ظاہری بات ہے یہ امریکہ کا ایک لسننگ پوسٹ ہوگا یہاں پہ، وہ نہ صرف ایران پہ نظر رکھے گا بلکہ چائنا پہ، اور چائنا پہ پرٹیکولرلی سنکیانگ کا صوبہ اور تبت جو ہے اس پہ وہ نظر رکھے گا۔ ساتھ ہی ابھی جو خبریں آ رہی ہے کہ یہ جو GB اور واخان کا جو کوریڈور ہے اس پہ امریکہ کا نظر ہے، اور ساتھ ہی جو سی پیک کوریڈور ہے اس پہ بھی وہ چاہ رہے کہ اس پہ اپنا وہ مکمل وہ رکھے۔ ابھی یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ طالبان کے لیے بھی واقعی ہے کہ ریجنل کنٹریز جو ہے اس پہ
وہ کریں گے. ابھی پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ طالبان طالبان نے ڈینائی کر دیا اور امریکہ کوئی ہارڈ ڈیسیجن لینا چاہے. پہلے تو موسٹ ان لائکلی کہ وہ کوئی ہارڈ ڈیسیجن لے گا، لیکن اگر ہارڈ ڈیسیجن لینا ہے اور اس نے آنا ہے تو پھر پاکستان سے وہ کوریڈور مانگیں گے، کیونکہ پاکستان کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ رشیا ہو گیا، اوپر تو روس ہے اور سینٹرل ایشین کنٹری بھی رشیا کے اس پہ ہے، ساتھ دوسری سائڈ پہ چائنیز ہے، دوسرا ایران ہے افغانستان کے. تو ایک ہی آپ کے لیے جو آپشن بچتی ہے وہ پاکستان کے ذریعے جو ہے، جس طرح یہ نیٹو سپلائی یا جو 2002 سے آنورڈ جو ہے جتنا وہ وار آن ٹیرر تھا وہ پاکستانی راستے سے ہو گیا تھا، خواہ وہ زمینی راستہ تھا جس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک تھا ایئر اور ایک تھا گراؤنڈ، تو دونوں سے جو ہے وہ ہو رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. پاکستان ایئر کوریڈور دے گا. اگر پاکستان ایئر کوریڈور اور دیگر لاجسٹک سپورٹ دیتا ہے یا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یو ایس افغان رائیولری جو دوبارہ شروع ہوگی یا کمپٹیشن شروع ہوگی، وار جو شروع ہو سکتی ہے، اس میں پھر پاکستان کا کردار اس کو کس نظر سے دیکھیں گے. چائنا اور یو ایس کا جو کمپٹیشن ہے ریجن میں، تو پھر تو ظاہری بات ہے افغان بھی یہی سمجھیں گے، چائنیز بھی یہی سمجھیں گے کہ پاکستان کی جو ہے یہ الائنمنٹ ہو گئی ہے امریکہ کے ساتھ. تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک مشکل فیصلہ ہوگا. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار بس چھوڑو باگرام کو چھوڑ دو. اس نے اس کو اپنا انا کا مسئلہ بنایا. یہاں تک اس نے دیکھا کہ جب نہیں دیا مجھے ابھی چاہیے، اگر نہ دیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیے افغانستان از ناٹ چائنا، افغانستان از ناٹ رشیا، افغانستان از ناٹ کینیڈا، افغانستان از ناٹ ایون انڈیا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہی لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا. اگر آپ القاعدہ کو بہانہ بنایا گیا، اب کیا بہانہ، مجھے تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ باگرام جو ہے اٹ ول بی اندر ایک ایکسکیوز ہوگا امریکہ کے لیے اس خطے میں واپس آنے کے لیے. اب امریکہ اس خطے میں آئے گا تو پھر یہ خطہ جو ہے دوبارہ جنگ اور افغانستان جو ہے وہ ایک جنگی میدان ہوگا جس میں امریکہ کے بھی گوڑے ہوں گے، ایران کے بھی ہوں گے، رشیا کے بھی ہوں گے، چائنا کے بھی ہوں گے اور پاکستان کے بھی ہوں گے. تو اٹ ول اگین ٹرن انٹو اے پراکسی بیٹل گراؤنڈ. افغانستان دوبارہ بیٹل گراؤنڈ ہو جائے گا. کابل کا انتظامیہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ایئر پاور ہے، نہ ان کے پاس لانگ رینج ملٹری ہارڈ ویئر ہے کہ وہ امریکہ جس طرح ایران نے مقابلہ کیا تھا ایٹ لیسٹ اس کا اسرائیل امریکہ کے آنسلاٹ کا مقابلہ کیا تھا. افغانستان نے یہ جائیں گے زیادہ، میں کہتا ہوں دوسرے دن نکلیں گے پہاڑوں میں نکلیں گے. افغانستان میں تو یہ سچویشن ہے، جب پہاڑوں میں جائیں گے تو یہ وہاں سے لڑائی، ادھر سے انٹرنل فائٹنگ شروع ہوگی. تو انٹرنل فائٹنگ شروع ہوگی، پاکستان کو ڈبل تھریٹ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو کوریڈور دینا پڑے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان اتنا ریزسٹ کر سکے گا. اور آلریڈی پاکستان کے دوست ممالک، مطلب ہے کہ قطر ہے، سعودی ہے، یو اے ای وغیرہ ہے، ان کی امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کی ڈپینڈنسی بھی ان ممالک پہ ہے، قطر پہ ہے، سعودی پہ ہے، یو اے ای، امریکہ اور ان ممالک. تو مطلب ہے کہ سچویشن ایک بار پھر مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹو ورڈ اے کنفلکٹ، اور بڑی خطرناک کنفلکٹ. اس دفعہ جو کنفلکٹ وہ خطرناک ہوگا اور وہ افغانستان جو ہے بیٹل گراؤنڈ بن رہا ہے. دیکھیں ہمارے دوست تھے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سمیع یوسفزئی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور افغان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے وہ بڑا بیلنس چلتے ہیں، کیونکہ ان کی خبریں کبھی طالبان فیور میں بھی ہوتی ہے لیکن طالبان اگینسٹ بھی ہوتی ہے. ان سے طالبان بھی اکثر ناراض رہتے ہیں، ان سے دوسرے بھی ناراض رہتے ہیں. اس کے ایک میں نے پڑھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تحقیق ہوا ہے، مطلب وہ ایک تحقیق کی طرف اشارہ ہے، تحقیق کو اس نے شیئر نہیں کیا ہے. ایک تحقیق ہوا ہے کہ کابل میں جتنے بھی بیرونی یا انٹریکشن ہوتی ہے تو کابل انتظامیہ جو ہے یا کابل میں جو افغان لیڈرشپ ہے وہ ان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یار ہم تو ٹھیک ہے، ہمیں تو نہ خواتین کے تعلیم سے کوئی غرض ہے، مطلب یہ کوئی ہم چاہتے ہیں، نہ ہم یہ جو حکومت کے بارے میں، اپوزیشن کے بارے میں یہ جو سخت فیصلے ہوتے ہیں یہ سارے کندہار سے ہوتے ہیں، اور سارا مسئلہ جو ہے وہ کندہار میں. یہ ہر کسی کو وہ یہ سمیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ کندہار میں ہے. کہتے ہیں کندہار میں شیخ ہیبت اللہ صاحب جو ہے، اور اس نے نام دیا ہے المعروف کچلا کا خنزادہ. مطلب ہے کہ یہ کچلاک میں ایک مدرسے کے استاد تھے اور وہاں پہ محتمم بھی تھے. تو اس نے کہا المعروف کچلا کا خنزادہ، میرے خیال میں یہ تو خیر اس نے عذرا ہے وہ کیا ہوگا،
لیکن اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا ہے کہ چند دن پہلے ہیبت اللہ صاحب جو ہے وہ قاضیز جو تھے، مطلب ہے کہ ججز وغیرہ، ان کو ایک اسپیچ کر رہے تھے، اور اس نے کہا ہے کہ 4 سال میں نے افغانستان میں مکمل اسلام نافذ کیا ہے، اب اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ کوئی مطلب ریگریٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ کیا۔ اسی طرح ایک اور بات ہے، یہ بات بہت پہلے سے ہو رہی ہے، پاکستان سے کچھ لوگ ناراض ہیں اسی پہ کہ یہ بندہ پاکستان نے انسٹال کیا ہے۔ اس پہ ملا یعقوب صاحب بھی، ان کا بھی خیال ہے کہ مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو سراج الدین حقانی صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، اسی طرح ملا برادر صاحب جو ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ ابھی جو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، کچھ نام تھرو ہو رہے ہیں، اس میں سے ٹاپ پہ جو ہے یہ ملا برادر صاحب ہے، اس کے ساتھ عباس تانک زئی صاحب ہے، اس کے ساتھ سراج الدین حقانی ہے، کہ یہ جو ہے نا یہ بڑے ہارڈ کنٹینڈر ہو سکتے ہیں اس کے لیے، اور پھر ان کی ایویلویشن ہو رہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں عباس تانک زئی کا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس کی بالکل وہ نہیں ہے، تو ان لائکلی، کیونکہ افغانستان میں جو بھی ہوتا ہے اس میں پاکستان کا ایک کردار ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جو کابل کے گزشتہ 30-40 سال سے کابل میں جو حکمران آ جاتے ہیں اس میں پاکستان کا ایک کردار ہوتا ہے، اور پاکستان وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے پاکستان کے ساتھ۔ لیکن ملا برادر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سینئر بھی ہے، وہ ملا محمد عمر صاحب کے ڈپٹی بھی رہے ہیں، تو موسٹ لائکلی ہی ول بی دا چیف، اور دوسرا یہ کہ سراج الدین حقانی صاحب۔ لیکن یہ جو تحقیق کی طرف سمیع نے اشارہ کیا ہے، اس میں اس نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ یہ بھی مطلب ایک ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو نیکسٹ ملا آئے گا وہ ملا ہیبت اللہ سے بھی سخت ہوگا۔ لیکن یہ باتیں جب نکل گئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان عوام جو ہے ملا ہیبت اللہ صاحب کے ان فیصلوں کے ساتھ جو ہے ان سے بالکل تنگ ہے، ان سے نالاں ہے۔ دا ریزن از، آپ نے تعلیم پہ پابندیاں لگائی، آپ نے انٹرنیٹ پہ پابندیاں لگائی، آپ نے جو ہے اس پہ اپوزیشن کے ساتھ آپ بیٹھتے نہیں ہیں، انٹرنیشنل جو سینسٹیوٹیز ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کرتے، یہ بہت ساری چیزیں، اکانومی آپ کا پرائیورٹی نہیں ہے، ٹریڈ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے، آپ ہر وقت یہ لگے رہتے ہیں کہ یار کہاں پہ کون سی پابندی لگائی جائے۔ ابھی انہیں خواتین کے لکھے گئے کتابوں پہ جو ہے نا پابندی لگا دی ہے، انٹرنیٹ پہ پابندی لگائی ہے آپ نے، مطلب یہ ہے ٹی وی پہ موونگ پکچرز پہ آپ نے پابندیاں لگائی ہے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ افغانوں کے کہ یہ ملا ہیبت اللہ صاحب دن رات بس یہی سوچتے ہیں کہ یار کہیں خواتین کے بارے میں، گھر پہ تو بٹھا دیا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھر سے نکلنا بھی حرام، پڑھنا بھی حرام، ایون مدرسے جانا بھی حرام، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ میں اکثر یہی کہتا تھا کہ جب مجھ سے بہت پہلے سوال کیا گیا تھا، میں نے کہا یار یہ پارٹی مشکل سے چلے گی، اور پارٹی خود ایسے وہ کر رہی ہے کہ اب دنیا کے لیے وہاں پہ آنا بھی آسان ہوگا۔ دا ریزن از کہ افغان عوام سمیت جو ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ ملا ہیبت اللہ صاحب کو نہیں دی گئی، اسے چھپائی گئی ہے، وہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اگر، اور دوسرا یہ کہ امریکی انٹیلیجنس کا جو قانون آیا ہے کہ ہم جو ہے افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ عوام میں غم و غصہ بہت زیادہ ہے، تو اگر یہ عوام میں غم و غصہ زیادہ ہے تو دوسرے سے اپوزیشن کے ساتھ اگر وہ مل گئے تو ان کا تو ستیہ ناش کریں گے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، اور مطلب ہے کہ افغانستان سچویشن از ناٹ گڈ۔